السلام علیکم. ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں آصف بشیر چودھری اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب. آج ہم 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بعض اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز آج جو اجلاس تھا اس میں راہداریوں میں کیا باتیں ہو رہی تھیں, کیا 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ کسی نے دیکھا ہے, اس کے حوالے سے دلچسپ صورتحال آپ سے شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ایک ایسی ترمیم جس کا سارے فسانے میں ذکر ہی نہیں ہے لیکن بہت تسلسل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ترمیم بھی آئے گی, وہ کیا ہے. اور آج یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ 18ویں آئینی ترمیم کی جن شقوں کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ وہ واپس ہونے جا رہی ہیں, اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی سی سی کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. ان سب باتوں سے آپ کو مطلع کریں گے, اہم خبریں دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ملاقات ہوئی ہے فیصل وافڈہ کی, جو مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں, اس ملاقات کی اندر کی کیا تفصیلات ہیں, یہ سب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے. سر آج آپ اور میں اسمبلی میں تھے اور ہم نے وہاں ہم لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی, عطا تارڑ صاحب سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی, اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن جو اہم بات وہاں پہ ہم نے آج دیکھی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے مجوزہ ترامیم کا کوئی مسودہ دیکھا ہے, تو کسی لیڈر نے بھی حامی نہیں بھری کہ اس نے یہ دیکھا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے, کہ آپ کی کیا معلومات ہیں عمر صاحب کہ یہ مسودہ کسی کے پاس ہے بھی؟ دیکھیں آصف, ایک تو آج کی جو دنیا بھر کی سب سے بڑی خبر ہے وہ تو نیو یارک کے میئر کا الیکشن تھا. اب آپ سوچیں کہ ایک شہر کے جس کی شاید آبادی جو ہے وہ کراچی کی 50% بھی نہ ہو, اس کے میئر کے انتخاب کو دنیا بھر میں کتنی پذیرائی ملی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کا نظام کتنا ضروری ہے. اس میں کہ آپ لنڈن کے میئر کا الیکشن دیکھ لیں, آپ نیو یارک کے میئر کا الیکشن دیکھ لیں, استنبول کے میئر کا الیکشن, استنبول کے. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ چیز سیکھنی چاہیے. جو میں نے آج پارلیمنٹ میں محسوس کیا, بہت عرصے بعد جانا ہوا پارلیمنٹ کا, وہ یہ کہ اس طرح کی مجھے اپوزیشن اور اس میں ٹینشن نہیں نظر آئی. آپ دیکھیں کہ جب بیرسٹر گوہر بات کر رہے تھے تو کوئی ٹریجری بینچز کی طرف سے کوئی شور شرابہ نہیں تھا. طارق فضل چودھری ماشاءاللہ ویسے تو آدھے سے زیادہ کیبنٹ غائبی تھی آج اس میں, لیکن پھر بھی طارق فضل چودھری جب تقریر کر رہے تھے تو تھوڑی بہت وہ ہوئی, لیکن ادروائز انہوں نے بھی تسلی سے جواب دیا. مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے اسمبلی میں, لیکن انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی. محمود اچکزئی صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بھی تقریر نہیں کی ادھر اس میں. لیکن پھر جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری بات جو طارق فضل چودھری کی جو آپ نے 27ویں ترمیم کی بات کی, جو اہم بات مجھے لگی اس میں سے, جو میرے نزدیک میرے آج جو میں گیا اسمبلی میں جو پک ہے وہ قومی نصاب. جو انہوں نے ایک طرف یہ بات کی کہ 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہو رہی, اس چیز کا پروپیگنڈا ہے, یہ جو ایک تقریر ہوتی ہے, لیکن انہوں نے جس طرح اس پر زور دیا کہ جی قومی نصاب اور ہم کیوں اپنی جو ہماری تاریخ ہے اور جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے کیوں نہیں اپنے بچوں کو پھیلائیں. تو مجھے یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مطلب کیا ایسے نصاب میں کیا باتیں آ گئی ہیں جو کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہیں اس نصاب کے اندر. تو یہ بات کیوں کر رہے ہیں وہ؟ تو اس کا مطلب یہ کہ کریکولم کا جو مسئلہ ہے, کریکولم یہ چاہتے ہیں کہ وفاق کے انڈر آ جائے, اور یہی ایک وجہ تنازع بن سکتا ہے. صوبوں کا مجھے نہیں پتا کہ صوبوں کا کیا رد عمل ہوگا, لیکن اسی طرح انہوں نے 27 یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے بات کی, اور اچھا لگا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی ہم نے بات سنی. حالانکہ طارق فضل چودھری چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور بھی چیزیں پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور بھی کیا کیا چیزیں جو وہ نہیں کر رہے, وہ لوگ نہیں کر رہے. تو چونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز تو ہمارے سامنے ہے نہیں. اچھا سر, جتنے لوگوں سے میری بھی بات ہوئی تو میں نے کیٹیگوریکلی لوگوں سے یہ پوچھا جب بھی کوئی ملا کہ آپ نے ڈرافٹ دیکھا ہے, تو کسی بندے نے بھی حامی نہیں بھری
منسٹرز میں سے بھی اپوزیشن میں سے بھی کہ ہم نے ڈرافٹ نہیں دیکھا ہے کسی ترمیم کا پرپوزڈ، ہمیں ڈرافٹ نہیں دکھایا گیا. ہمارے ساتھ تو پوائنٹ شیئر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ تو تاثر یہی مل رہا ہے کہ شاید بلٹ پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات تو کی جا رہی ہے، لیکن ڈرافٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں ہے. دوسرے کل ہم جس طرح پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں سے ملے تھے، مسرور احسن، وقار مہدی، اور نظر یہ آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہی رہیں، ایم این ایز، ایم پی اے. اس میں عین ممکن ہے کہ جمعے کو جو ہے اندازہ یہ ہے کہ شاید پہلے سینٹ میں پیش ہو پھر اس کو ہو. جو اہم بات تھی جو اچکزئی صاحب سے میری بھی گفتگو ہوئی، آپ بھی وہاں موجود تھے. ایک تو انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین جو اتحاد ہے اس کے تحت 14 نومبر سے وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ پہلا جلسہ جو 14 نومبر کو حیدرآباد میں ہوگا، اس کے بعد ان کا اندازہ ہے کہ کراچی میں، اور انہوں نے یہ بات کی اور یہ دعویٰ بھی کیا انہوں نے کہ یہ تحریک بڑی مختلف ہوگی. اب مختلف کی انہوں نے وضاحت نہیں کی آپ کو انہوں نے کہا کہ دیکھیے گا آپ کی یہ تحریک کیسے ہوگی. اب میں نے کیونکہ اچکزئی صاحب کو بہت سالوں سے میں جانتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ ایم آر ڈی جیسی تحریک ہوگی، کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا بہت سی تھوڑا سا اشارہ انہوں نے دیا کہ شاید وہ مختلف شہروں کو بند کریں گے. اب مجھے نہیں پتا وہ کیا وہ ہے بلوچستان کے کنٹیکس میں جب وہ بات کر رہے تھے. اور ایک تو دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب میں نے پوچھا کہ اس اتحاد میں اور کون سی جماعتیں شامل ہونے جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کون سی جماعتیں، کوئی وہ ہے. پھر جماعت اسلامی کے حوالے سے انہوں نے کہا لیاقت بلوچ تو میری بات سے ایگری کرتے ہیں، لیکن شاید بغیر نام لیے انہوں نے کہا کہ ان کے جو بڑے حافظ نعیم کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ وہ شاید اس وقت تیار نہیں ہیں. پھر مولانا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مولانا کی کلیئرٹی کا بھی پتہ نہیں ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ بہرحال یہ ایسا لگتا ہے کہ تحریک کے تحفظ آئین اور اچکزئی صاحب. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ عمران کے بارے میں ان کا کیا کیونکہ اس سے پہلے ظاہر اچکزئی اور عمران خان کے درمیان ایک ٹینشن رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال سے آدمی بہت سیکھتا ہے، اور ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ شاید عمران نے بھی سیکھا ہے اس صورتحال کو. ظاہر ہے اچکزئی صاحب کو ابھی تک قائد حزب اختلاف بنایا نہیں گیا ہے. اس میں جو بھی کچھ لیگل ہچ کا ڈپٹی اسپیکر جو کہہ رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی اور ان کی جو لوگ تھے اچکزئی صاحب والوں کے، وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس طرح ہے نہیں. آج ہم نے یہ دیکھا سر، ہوتا یہ تھا کہ اجلاس پہلے جو اجلاس ہوتے ہیں تو اپوزیشن شروع میں شور شرابہ کرتی ہے، کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اور واک آؤٹ کر جاتی ہے. لیکن آج دیکھیں کیونکہ حکمران اتحاد نے اپنے سینیٹرز کو، ایم این ایز کو، سب کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اسلام آباد رہنا ہے. بلکہ اس حوالے سے جو کراچی کی ایک اہم شادی ہے اس میں بھی حاضری کم ہوگی. میری مراد ہے ان کے قادر پٹیل صاحب کی، میرا خیال ہے بیٹی کی شادی ہے نا، تو اس میں ان کے بیٹے کی شادی ہے اور ارسلان شیخ کی سکھر سے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی. تو شاید اس میں حاضری کم ہو اس وجہ سے کہ یہاں پہ ارکان پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ آپ نے اسلام آباد میں اپنی موجودگی جو ہے وہ انشور کرنی ہے. تو کورم آج حکومت کی طرف سے پورا تھا اور اپوزیشن نے پیشنس کا مظاہرہ کیا، بیٹھے رہے. اور اینڈ پہ انہوں نے طارق فضل چودھری کی تقریر کے دوران 2 مواقع کے اوپر کافی اس میں انہوں نے انٹرپشن بھی کی، جملے بازی بھی کی، اور اس میں 2 باتیں تھیں. ایک وہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات پہ انہوں نے جب طارق فضل چودھری نے کہا کہ جیل مینول ہے اس کے مطابق ہوگی، تو اس پہ انہوں نے بڑا ٹھٹھا بھی لگایا کہ کون سا جیل مینول منع کرتا ہے ملاقات سے. اور دوسرا جو اہم نقطہ تھا آج انہوں نے، جس کی وجہ سے اور بڑی تعداد میں اپوزیشن بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے آج اپوزیشن لیڈر کے معاملے کو اٹھایا، پراپر طریقے سے اٹھایا. بیرسٹر گوہر نے اٹھایا کہ کون سا امر مانے ہے کہ آپ ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، کیونکہ عدالتوں سے میٹر واپس ہو چکا ہے، جس کا آپ ریفرنس ڈپٹی اسپیکر بھی دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے اور آپ نوٹیفائی کریں محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کو. لیکن ڈپٹی اسپیکر کا موقف وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ عدالت میں ہے. تو دیکھیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے میٹر آ گیا ہے، لیکن اپوزیشن سر جو محمود خان اچکزئی، میں آج دیکھ رہا تھا کہ دونوں وہ افراد نہیں بولے، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں بولے، محمود خان اچکزئی بھی نہیں بولے، لیکن اپوزیشن چیمبر میں آپ نے دیکھا کہ وہ دولہا تھے آج تقریب کے، اور انہیں ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ساری اپوزیشن تسلیم کر چکی ہے کہ محمود خان اچکزئی ان کے
فیوچر قائد حزب اختلاف نہیں نسبتاً مجھے آج ظاہر ہے نسبتاً مجھے آج وہ ماحول میں کشیدگی نہیں نظر آئی. کشیدگی بھی نظر نہیں آئی دونوں جو نارملی ایک دوسرے کی normally تقریر ہوتی ہے وہ اپوزیشن پہلے کیونکہ شروع کرتی ہے اور اس میں پھر دوسری طرف سے بھی جواب الجواب آتا ہے. خواجہ صاحب بھی رہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آج وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایوان میں. تو اچھا سر جو واحد واک آؤٹ ہوا وہ صحافیوں کا ہوا. جی واک آؤٹ تو صحافیوں کا اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا سر ایک اہم بات جو گیلری میں مسلسل راہداریوں میں بڑے تسلسل سے ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ آئین کے آرٹیکل 41 کی کلاس 2 میں جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا رہی. اچھا بہت سارے لوگوں سے پھر یہی سوال ہوتا تھا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے, تو وہ کہتے تھے نہیں سودا نہیں دیکھا. لیکن جو میں اگر یہ شک آپ کے سامنے پڑھوں تو یہ آئین کا آرٹیکل 41 جو ہے یہ جو پریزیڈنسی ہے پریزیڈنٹ کے انتخاب کے حوالے سے ہے اور اس کی کلاس 2 جو ہے وہ کیا کہتی ہے A person shall not be qualified for election as president unless he is a Muslim. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا کیا جی کہ مسلم of not less than 45 years of age 45 سال سے کم بھی نہ ہو مسلمان ہو and is qualified to be elected as member of the National Assembly. قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو. یعنی اس میں بنیادی 2 اہلیتیں ہیں کہ ایک تو سرکاری ملازم الیکشن نہیں لڑ سکتا, دوسرا ڈوول نیشنل الیکشن نہیں لڑ سکتا. اگر اس کے اندر ترمیم آتی ہے تو خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے. بڑے تواتر سے بات ہو رہی تھی آج نیشنل اسمبلی میں اور جو سینیٹرز بھی آئے ان کا بھی خیال تھا کہ اس پہ بات نہیں ہو رہی لیکن اس میں شاید کوئی ترمیم 11th آور میں آئے گی. تو اگر اس میں کوئی ترمیم کر دی جائے تو ممکن ہے کہ کوئی راستہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ کھل جائے گا. اس پہ بڑے تسلسل سے بات ہو رہی تھی کہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے لیکن اکثر ارکان پارلیمنٹ اس پہ بات کرتے نظر آئے کہ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز آئے گی. مجھے لگتا یہ کہ شاید جو ڈرافٹ کا کانٹینٹ ہے وہ 3 شخصیات کے پاس ضرور ہے, باقی کے پاس تو ہوگا ہی. وہ جس طرح کل میں نے بات کی تھی کہ میں خیال ہوں کسی اور کا تو وہ لگتا یہ کہ ایک تو زرداری صاحب کے پاس ہوگا, قیاس یہی ہے, بلاول کے پاس ہوگا اور ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون ان کے پاس آئی تھی, شہباز شریف ان کے پاس آئے تھے تو لیکن اس کو غالباً اس کو انہوں نے چاہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی لیگل وہ ابھی نہیں ہوا ہو, دیکھا جا رہا ہو, لیکن جو بنیادی نکات ہیں جس کو بلاول نے ایک فلر کے طور پہ چھوڑا وہ تو یقینی طور پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ تمام چیزوں پہ اتفاق رائے نہیں ہوا. باقی تو آئینی عدالت پہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی شور ضرور کرے گی لیکن کوئی بہت زیادہ اس پہ وہ نہیں کرے گی. تو چیز یہ ہے کہ یہ اگلے ہفتے میں ہفتے بھر میں یہ چیز ہو جانی ہے اس میں. اچھا سر ایک جو پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ 17ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم بالکل بڑا فرم سٹینڈ ہے ہمارا. اگر 17ویں آئینی ترمیم میں جو جس طرح NFC کی بات ہے, معدنیات کی بات ہے, اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہوگی, وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور ہماری CC کے جو ممبرز ہیں جو بڑے سینئر لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس کو انڈو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو میرا تو یہ تاثر ایک وہاں سے بنا, جتنے لوگوں سے بات ہوئی اس میں سے کچھ جو ممبر نہیں بھی تھے CC کے, کچھ ممبر تھے, ان کی یہ رائے تھی کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر جو ہے سخت ایکشن لے گی. لیکن جو بات آپ نے پہلے کی نصاب کے حوالے سے وفاق کا ایک کنسرن ہے. ہمیں آج تک جو معاشرتی علوم پڑھائی گئی, مطالعہ پاکستان کے نام سے کبھی اسے پڑھایا گیا, اس میں جو ہسٹری بیان کی گئی اس میں کافی سارے جھول ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو ایز ایک جو ہے ایک مذاق کے طور پہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے مطالعہ پاکستان میں تو یہ بات نہیں پڑھی. تو اس میں ایک چینجنگ کی تو ضرورت تھی. اب صوبے جو ہیں اس میں بہت سارے اس میں ڈال رہے ہیں جمہوریت کے فوائد, بہت سارے اس کے اندر پارلیمانی نظام حکومت کے وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. جو نصاب سائنس کے مضامین کا ہے اس پہ تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. معاملات تو یہی ہیں جن میں بیانیہ ہے, ایک بیانیہ ہے نا بیسیکلی, تو ان بیانیے کے معاملات پہ اختلاف ہیں اور یہ واقعی ایک بون آف کنٹینشن ہو سکتی ہے.
18ویں آئینی ترمیم میں جو چیز صوبوں کے دی. اب دیکھیں صوبوں نے ایک اور بھی کام کیا سر. صوبوں نے کہا کہ ہم اپنی مادری زبان جو ہے اس کو بھی قومی زبان اپنی ڈکلیئر، اس میں 5ویں تک تعلیم بھی دیں گے. تو یہ پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، براہوی ہو، جو ہماری لوکل زبانیں ہیں، وہ سب ہم اسی سے مل کے پاکستان بنتا ہے نا سر. وہی ایک گلدستہ ہے، ایک خوبصورت ایک بوکے ہے ہمارا. اور یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اردو کی ضد ہے. میں نے اپنی ماں کی گود میں جو زبان سیکھی ہے، میں اس میں بڑی اپنائیت فیل کرتا ہوں. تو مجھے اگر اسی میں بنیادی تعلیم مل جائے تو اسٹیٹ کو اس سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. ہونا نہیں چاہیے، لیکن رہا ہے، اسی لیے رہی نہیں. آپ سب سے، کیونکہ تعلیم اگر مدر ٹنگ میں دی جائے تو اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے کہ اگر بچہ جو ہے وہ اسکول میں کوئی زبان بولے گا اور گھر آ کے کوئی زبان بولے گا تو مدر ٹنگ کو ہمیشہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اردو لازمی زبان پھر بھی ہوگی، اردو مائنس نہیں ہوگی. ہاں ظاہر ہے، اردو تو اردو تو ہماری قومی زبان ہے اور وہ لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائی جائے گی. اور یہ جو مادری زبان میں تعلیم ہے، یہ صرف بنیادی تعلیم تک میں رہے گی. اس کے بعد پھر اردو اور انگلش میں ہی ہوگی. اس میں تو اگر وہی میں نے کہا کہ خد و خال آ جائیں، لیکن باقی چیزیں یہ کہ جو ابھی بھی جو آپ کا نصاب ہے یا 18ویں ترمیم سے پہلے کا جو نصاب رہا ہے، آخر 60 سال میں اگر ہم یہ نکال بھی دیں 18ویں ترمیم کے 10 سال نکال بھی دیں، تو آپ کے جو پچھلے 60 سال ہیں اس میں آپ نے کون سا نیشنل سلیبس بنایا ہے؟ ابھی کیا بھی بنایا ہے؟ دفتری زبان تو انگریزی ہے، کہنے کو اردو ہے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. تو اصل میں جو قیاس آرائیاں ہیں وہ ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور ایسی کیا جو ہے وہ آفت آئی ہوئی ہے کہ فوری طور پہ ترمیم کی جائے، فوری طور پہ چیزوں کو وہ کیا جائے. جمعے کو سینٹ میں پیش ہو رہی ہے، توقع ہے کہ شاید اگلے ویک میں قومی اسمبلی میں جائے گی. اور جو مجھے ایک بات، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشری کے غالباً مکمل طور پہ پر کاٹے جا رہے ہیں. جی اس کی ترمیم پہ تو آج کوئی بات نہیں ہوئی. وہ تو میرا خیال ہے وہ ہو جائے گی اپروو. جج کی مرضی کے خلاف جو تبادلہ ہے وہ سب سے اہم شک ہے. تو وہ جو ایک کسی جگہ وہ جوڈیشری شیلڈ کا کام کرتی تھی، کسی جگہ جوڈیشری تلوار کا کام کرتی تھی، تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات تقریباً ہو گئی ہے کہ جوڈیشری کے پر کاٹ دی جائے مکمل طور پہ. یہ جو 27ویں ترمیم کے خد و خال بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر تو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ ہر وہ چیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری ایسی ہوگی، جیسی جوڈیشری ان کو فیس کرنی پڑی تو اس جوڈیشری کو بالکل روک دیا جائے. یہ جتنے بھی ججز وغیرہ کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم میں 2-3 پرائم چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو جوڈیشری کے حوالے سے کچھ اہم ترامیم آ رہی ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی کچھ چیزوں کے حوالے سے، جس میں ابھی سلیبس کی بات خود طارق فضل چودھری نے کی. اب یہ ایک بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے ہمارے یہاں کس حد تک جو کریکولم بنانے والی جو ہے وہ افسران ہیں، ان کی کس حد تک نو ہاؤ ہے اباؤٹ دی ایجوکیشن اور دا سلیبس اس میں. لیکن یہ جو مجھے صرف جو سوال کھٹک رہا ہے وہ یہ کہ کیوں ایسی جلدی کیوں ہے؟ سر اس کا ایک جواب ہمیں آج ایک ذریعے نے دیا. دیکھیں آج ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو تھی اس میں یہ طے ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 14 تاریخ تک چلے گا. یعنی یہ ترمیم جو ہے یہ بائی آل مینز 14 تک اپروو ہو جائے گی. اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت جسے 30 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، اس اعلیٰ عدالتی شخصیت کو اس ترمیم کی روشنی میں کچھ نئی ذمہ داری ملنی ہے، سو دیٹ یہ ترمیم جو ہے اس کو جلد از جلد اگلے ویک میں پاس کرنا ہے. اور اس کو اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کوئی ایک جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کھپائے جائیں گے، کھپائے جا رہے ہیں، دوسری جانے کی خبریں ہیں.
اچھا ان کے لیے بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ وہ اپنے جونیئرز کے نیچے آ کے بطور جج کام کریں گے. اب لیٹ سی کہ ان کا ذہن اور ضمیر کیا کہتا ہے. اصولی طور پہ تو سپریم کورٹ ہم قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں. اصولی طور پہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, نہ اسے ملنی چاہیے. فائنینشلی تو ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ پینشن تنخواہ جتنی ہی ہوتی ہے. ہاں, آپ کسی سے اس کی رائے اور گائیڈ لائن لے سکتے ہیں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد آپ کوئی پوزیشن کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل کیٹیگوریکلی فار دیٹ میٹر میرے نقطۂ نظر سے ہمارے یہاں تو حیران کن چیزیں ہوئی ہیں. ہمارے یہاں تو جمہوریت کا جس طرح مذاق اڑایا ہے خود جمہوریتی لوگوں نے. کل آپ صدر ہیں, آج آپ ممبر قومی اسمبلی بن گئے. یعنی صدر بننے کے بعد جو ہم نے فاروق لغاری صاحب کو دیکھا, فاروق لغاری صاحب کو بھی دیکھا, جو کہ میرا خیال ہے جس گریسفل پوزیشن پہ آپ ہوتے ہیں اس کے بعد مورلی, ایتھیکلی اور ایون پولیٹیکلی یہ فیصلے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہو سکتے آپ. زرداری صاحب بھی پھر بن گئے تھے, اب تو خیر دوبارہ یہ پرائم منسٹر کا دوبارہ ایم این اے بننا تو سمجھ میں آتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, لیکن آپ مجلس شورا کے سربراہ سے پھر ایک ایوان کے لغاری صاحب بھی نہیں آتے تھے, پھر وہ بس کیوں ضرورت ہے بھائی ایسی, کیا یہی تو ہمارا یہی ان ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ چیزیں ساری, کہ آپ ایک ٹاپ پوزیشن پر جانے کے بعد آپ کیسے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے, آپ لکھیں, آپ کا جو تجربہ ہے وہ سب کچھ لکھیں اس میں. تو یہ ہمارے یہاں جو ڈیموکریسی کی جب ہم نے شروع میں بات کی نیو یارک کے میئر کے الیکشن کی, تو دیکھو یہی بات ہے کہ وہ ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی انوالوڈ ہو گیا کہ ایک میئر کا الیکشن کتنی اہمیت ایک میگا سٹی میں, اور ایک آپ کے یہاں معاشی ہب ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں آپ جو ہے میئر کے الیکشن کے دن 36 ناظم اس میں مسنگ ہوتے ہیں, غیر حاضر ہوتے ہیں, کوئی اٹھا لیے جاتے ہیں, کلفٹن کے کسی گھر میں رکھے جاتے ہیں, ادھر ادھر رکھے جاتے ہیں. اچھا سر, ممدانی صاحب کے الیکشن کی آپ بات کریں, اس میں ایک کام بڑا انپریسیڈنٹڈ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ڈے ان کے بالکل خلاف جا کے ایک تقریر کی, اور پہلی دفعہ ہوا. دیکھیں مخالفت وہ حمایت اور مخالفت کر سکتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ, لیکن باقاعدہ الزام تراشی کی ان کے اوپر ممدانی پہ, کہ جب سارے سروے آ رہے تھے کہ وہ بہت آگے ہیں. الزام تراشی نہیں, تھریٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ امریکن لوگ نکلیں, آپ کے کلچر کو, آپ کی ثقافت کو خطرہ ہے اس شخص سے. تو امریکن لوگ نکلے لیکن ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا, خلاف نکلے, اور انہوں نے ممدانی کی اس مسکراہٹ کو ووٹ دیا جو وہ اسمائلی فیس کے ساتھ ہر فرد سے ملتا, اور اس کی شناخت اس فرد کی شہر میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے اور دل سے بولتا ہے, اور جو بات اس کو لگتی ہے وہی بولتا ہے. تو ہمارے ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اگر میئر مسلمان بن گیا تو اسلامی نظام نافذ کر دے گا, اور کیا ممدانی اس سماج کا حصہ ہے. یعنی ہمارے یہاں جو کچھ لوگ ہیں وہ ہندوستان میں سیکولرزم چاہتے ہیں, اور جو ہے وہ روشن خیالی چاہتے ہیں, باقی جگہوں پہ چاہتے ہیں, اپنیاں نہیں چاہتے. صحیح ہے. اچھا سر, ایک لاسٹ ہم آج ایک میٹنگ کا بھی ذکر کریں. فیصل وابڈا گئے مولانا فضل الرحمان کے گھر, ان سے ملاقات کی, اور نہیں, اور ایک اور اس کی جو عطا تاڑر صاحب سے ہوئی. جی اس کی بھی بات, آپ پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں, چلیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. کیوں نہیں پہلے مولانا, کیونکہ ہم تاکہ سیاست سے پھر صحافت پر آ جاتے ہیں. تو وہ گئے, آج سارے چینلز کو ہدایات تھیں کہ آپ جائیں اور کور کریں. تو وہاں پہ مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد انہیں اپنا گرو مانا, اور کہا کہ میرے تو استاد ہیں, میں ان سے بڑا سیکھتا ہوں, اور میں نے 27ویں آئینی ترمیم پہ ان سے حمایت مانگی ہے. تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے نمبر پورے نہیں. انہوں نے کہا نہیں, نمبر تو پورے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں 33 نمبروں سے نہیں 50 نمبروں سے ہم اس کو. کس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے فیصل وابڈا؟ وہ تو میرا خیال ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ جس سینیٹر بھی وہ کس جماعت کے, یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. خیر انہوں نے یہ کہا کہ مولانا نے کہا ہے کہ ہم سوچ کے جواب دیں گے آپ کو. مولانا اچھا, یہ چیزیں تو ہمارے یہاں بہت رہی ہیں. جیسے فروغ نسیم صاحب جب تھے تو ایم کیو ایم انہیں اون نہیں کرتی تھی شروع میں, بعد میں تو خیر چلے کسی اور کے کوٹے پہ کہا گیا کہ منسٹر ہے.
اب ابھی بھی کچھ منسٹرز ایسے ہیں جو کسی پارٹی کے نہیں کسی پارٹی کے نہیں ہیں, انہوں نے پارٹی جوائن بھی نہیں کی ہوئی, اور اہم وزارتوں پہ اہم وزارتوں پہ ہیں اس کے, اور وہ ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہیں. اور طاقتور ترین وزارتیں سر آپ دیکھیں, وزارت خزانہ, وزارت داخلہ, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ پارٹی پوزیشن آپ کی کلیئر نہیں, اور نہ وہ حکومت کے کسی اقدام کو ڈیفینڈ کرتے. تو مولانا نے کیا جواب دیا؟ مولانا کے جو جواب واوڈا صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا ہم آپ اس پہ سوچیں گے, کیونکہ مولانا تو اپنے کارڈز سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور وہ دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں. لیکن آج سر ہمیں پارلیمنٹ میں 2 لوگ جو تھے وہ دولے نظر آ رہے تھے, ایک محمود خان اچکزئی اور ایک مولانا فضل الرحمان. کچھ میں نے دیکھا کہ کچھ وہ بھی کافی جو بات چیت جو کوئی ایسی نہیں تھی کہ کوئی نارمل گفتگو ہو, وہ مجھے راجہ پرویز اشرف کافی ایکٹیو نظر آئے پیپلز پارٹی کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی, اس میں گرمجوشی سے مل رہے تھے نون لیگ والوں کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے منسٹرز وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن میرا خیال ہے جب چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو پچھلا اگلا 1 ہفتہ ہے اس میں غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں. یہ تو بات اب کافی حد تک طے ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ کیا محض وہی چیزیں آ رہی ہیں جو بلاول نے اپنے ایکس میسج میں کہی ہیں, یا کوئی اور کچھ اور چیزیں جب آئیں گی اس میں؟ اور کتنی جو حیران کن بات ہے کہ اپوزیشن حکومت سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیا آ رہی ہیں 27ویں ترمیم, اور حکومت اپوزیشن سے پوچھ رہی ہے اس میں, اور ڈسکس بھی ہو رہا ہے. اچھا, اور لیکن سر مجھے ایک خدشہ یہ پیدا ہو گیا کہ جو میں نے آپ کو کہا ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں 14 تک اجلاس چلانے کی بات کی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, جن کو انڈو ہونے کی بات ہو رہی ہے 27th امینڈمنٹ میں, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اجلاس جو ہے نا یہ لمبا کرنا پڑے, اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑ جائے, کیونکہ یہ ابھی بل جانے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں, سینٹ میں لے ہوگا 2 دن کے بعد تیسرے دن اس کی رپورٹ آ سکتی ہے, ہفتے کو اس کا اجلاس ہو سکتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا, پیر والے دن ایوان میں ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے اگر کوئکلی اس کو کیا جائے. لیکن ووٹنگ سر اس دن ہوگی جب پیپلز پارٹی کنسنٹ دے چکی ہوگی, اس سے پہلے حکمران اتحاد ووٹنگ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ میجورٹی نہیں ہوتی. اور ویسے بھی اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, وہ تو اپوزیشن کو بھی ساتھ ملانے کی بات ابھی کر رہے ہیں کہ انہیں بھی رکھیں گے ان کو لوپ میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس میں جس طرح نون لیگ نے کہا تھا وکلاء کے پاس جائیں گے, اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ 14 تاریخ تک اس کے اوپر یہ کنسنسس بلڈ ہو سکتا ہے اگر اس پورے بل کو کرنا ہے. آج ان کی بھی تھی, میں نے سنی نہیں ہے اس میں کیا کوئی تفصیل, خالد مقبول صدیقی کی. اصل میں اس وقت واک آؤٹ ہوا تھا ہمارا جرنلسٹوں کا. نہیں, لیکن وہ اسمبلی کے اندر نہیں تھی, پریس کانفرنس کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کی ہوئی تھی, تو مجھے نہیں پتا. جی, وہ 4 بجے ان کی کوئی پریس کانفرنس تھی, گیٹ نمبر 1 پہ کوئی اہم پریس کانفرنس تھی, تو اس میں گیٹ نمبر 1 پہ, ہاں وہ میں نے کور نہیں کی, گیٹ نمبر 4 پہ نہیں تھی, اسمبلی کے گیٹ نمبر 1 پہ تھی. اس میں کوئی دوست مجھے ایسے ہی جو بتا رہے تھے, کیونکہ میں نے وہ کور نہیں کی, وہ شاید بات کر رہے تھے کہ اس میں نئے صوبوں کے حوالے سے بھی شیخ رشید صاحب کو کیوں روکا گیا ایئرپورٹ پہ؟ شیخ رشید صاحب کیونکہ جو ہیں وہ وکٹ کے ساری طرف کھیلنے کے ماہر ہیں, تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بیان اگر دے دیتے ہیں پنڈی کے حوالے سے تو ان کے سارے راستے کھل جاتے ہیں, لیکن ان کو الاؤ نہیں تھا. وہ بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے کے ماہر ہیں, لیکن اس وقت گراؤنڈ میں نہیں اتر سکتے. جی, اس وقت گراؤنڈ میں بھی نہیں اتر سکتے, انہیں باہر جانے سے روکا بھی گیا ہے, اور لیٹ سی کہ اس کی کیا کوئی گراؤنڈ آتی ہے, ابھی ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن انہیں روکا گیا. تو میں سر یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب میسنجر کا کام کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں, انہوں نے میسیج ہی دیا ہے مولانا کو بھی. اور میں سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ اجلاس ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ جو اس کی بلٹ پوائنٹ سامنے آئے سارے پاس ہوں. پھر یہ ہوگا کہ شاید کچھ باتیں پیپلز پارٹی کی مان لی جائیں گی, اس میں سے کچھ چیزیں وڈرا ہو جائیں گی, اور پھر ایک اور آئینی ترمیم میں آئیں گی یہ چیزیں جس کا ذکر فیصل واؤڈا نے کیا. انہوں نے مولانا کے گھر سے نکلنے کے بعد کہا کہ 27ویں ترمیم تو پاس ہونے جا رہی ہے, اب آپ 28ویں کی بات کریں. تو کیونکہ وہ یہ بات ویسے نہیں کرتے, وہ کہیں نہ کہیں سے لے کے آتے ہیں چیزیں, تو انہوں نے یہ پہلے بھی بات ہم نے بھی پروگرام میں لاسٹ میں کی تھی کہ ایک 28ویں ترمیم بھی آنی ہے اس کے بعد. منڈے کو اعزاز نے اور میں نے کیا تھا جو شو,
تو ایک 28ویں ترمیم کی بہرحال بات ہو رہی ہے سر. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ابھی نہ ہوں، جس طرح آئین کے آرٹیکل 41 کا ہم نے بات کی ہے، یا لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے. اسی طرح جو کچھ چیزیں صوبائی خود مختاری سے متعلق ہیں ان کو فی الحال پینڈنگ کر دیا جائے، اور کچھ چیزیں جوڈیشری والی نکل جائیں، آرٹیکل 243 والی نکل جائیں، یہ ساری ہو جائیں اور یہ اگلی کسی ترمیم کے لیے چھوڑ دی جائیں. حالانکہ مجھے فیصل واڈا ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے یاد ہے 2013 کا غالباً الیکشن تھا جس میں شہباز شریف کراچی سے لڑ رہے تھے اور ان کے مقابلے میں فیصل واڈا تھے اس میں. اور اس وقت فیصل واڈا یا 2018 کا تھا، مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں میں، جس میں شہباز شریف ورسز فیصل واڈا تھا. الیکشن تھا جو الیکشن جی 2018 کا الیکشن تھا جنرل الیکشن میں نا. جی. تو اس میں میری اطلاع کے مطابق، اور زیادہ تر لوگ اس چیز کی وہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف وہ الیکشن جیت گئے تھے اس میں، لیکن فیصل واڈا نے ماشاءاللہ اس طریقے سے تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کیا تھا اس میں، اور وہ باقاعدہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں مجھ سے لڑ پڑے تھے. میں نے کہا، حالانکہ میں وہ لڑتا وڑتا نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا فیصل اب جو بھی نتائج آئے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اس میں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اب ظاہر ہے چیزیں جس انداز میں تبدیل ہوتی ہیں کہ 2013 کے الیکشن کے نتائج، اور پھر 2018 میں کیا ہوا، اور پھر 8 فروری کو کیا ہوا، تو وہ یہی نظر یہی آ رہا ہے کہ اتنی تیزی سے چیزیں اس وقت تبدیل ہو رہی ہیں. اور وہی سوال کہ کیوں. دیکھیں سر، فیصل واڈا ہو گئے یا وزیر داخلہ ہو گئے، ان کا کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہ کرنا اور ایوانوں میں بھی آ جانا، اور انہیں ووٹ کون دے رہی ہیں؟ بڑی جماعتیں ووٹ دے کے لے کے آ رہی ہیں. تو یہ تو پھر ان سے زیادہ ان جماعتوں کے لیے سوال ہے جن کو نہ یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں بلکہ تنقید بھی کرتے ہیں. فیصل واڈا نون لیگ پہ کھلا تنقید کرتے ہیں لیکن بیٹھتے حکومتی بینچوں پہ. تو یہ تو اس حکمران اتحاد کے لیے بڑا سوال ہے کہ آپ کی اپنی کیا کوئی آئیڈیالوجی ہے اور آپ کس کی طرف دیکھتے ہیں. چلیں آج وہ پھر جو اب میرا خیال ہے وہ ذکر کیا جائے وزیر اطلاعات سے وزیر ملاقات والا. اطلاعات سے جو ملاقات تھی، خیر وہ تو سر ہم نے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا، پی ایف یو جے نے، آر آئی یو جے نے، نیشنل پریس کلب نے، کہ آپ آئے ہوئے تھے تو ہمارے یہ مطالبات تھے جو ہم نے آج جا کے رکھے ان کے سامنے. تو دیکھیں، ایک تو ہم نے ان سے ظاہر متی اللہ کے حوالے سے بات کی. ہم نے کہا کہ اور نہ انہوں نے خود بھی اس پہ ایگری کیا تشویش. میں نے کہا یہ مقدمہ بنتا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اس پر حکومت جو ہے نا پوزیشن لے اس پہ. خیر انہوں نے ایک طریقے سے ایگری تو کیا، وہ کر سکتے نہیں کر سکتے. جس طرح وہ ڈان کے بارے میں کافی حد تک ایک طریقے سے شرمندہ سے تھے ڈان کے اشتہارات کے اور عجیب بات ہے کہ وفاقی حکومت نے ڈان کے اشتہارات بند کیے ہوئے ہیں، جس کا اظہار منسٹر بھی تھوڑی سی شرمندگی سے کرتا ہے، اس سے بھی اندازہ. لیکن ایک بات جو انہوں نے، ایک تو جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کے حوالے سے ان سے ہم نے کہا کہ یہ جس طریقے سے اس کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا نوٹیفیکیشن اسی ویک میں ہو جائے گا. اور دوسری جو بات تھی وہ ظاہر ہے میڈیا ورکرز کے حوالے سے تھی، جو صورتحال ہے، اور اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے جو میڈیا اسٹیک ہولڈرز ہیں، اے پی این ایس ہے، پی بی اے ہے، ان سے مذاکرات ہوں، اور پی ایف یو جے بھی اپنا اس میں انپٹ دے اس کے اندر. اینڈ ممکن ہے کہ پی ایف یو جے کو، کیونکہ ٹراپاٹائٹ مذاکرات کا اشارہ انہوں نے دیا تھا، لیکن شاید پہلے ان سے ملیں گے. لیکن یہ بات انہوں نے کی کہ جو ہے اس کا جواز نہیں ہے جس طرح لوگ نے اس طرح نکالے جا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ ان کے بقول کہ ہم نے واجبات کی تو ادائیگی کر دی ہے. اس میں 9 ارب روپے کی ٹوٹل کی ہے اور 2.25 ارب روپے کی اس سال میں کی ہے. لیکن ہم نے ان سے، جیسے پیکا کے حوالے سے ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو ہے یہ پیکا ہر حکومت کو، اور انہوں نے مجھے نہیں پتا انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات وہ بھول کے نہیں کہا انہوں نے، وہ جو صوبوں کے حوالے سے، ایک تو صوبوں کے حوالے سے بھی، دوسرا یہ کہ جو کیسز بن رہے ہیں صوبوں کے اندر، صوبوں میں جو کیسز بن رہے ہیں، پولیس جو کر رہی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں
اس پہ بات کروں گا. تو میرا خیال ہے اوور آل تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل شکل میں چیزیں کیا آتی ہیں, کس حد تک وہ جیسے امپلیمنٹیشن ٹرائبونل وغیرہ کے حوالے سے بات کی. پھر ظاہر ہے ہماری تشویش آج بھی یہ ہے کہ پیکا کے ذریعے آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف دا میڈیا جو ہے وہ کرٹیل کر دیا ہے. اور وہ آج ایگری بھی کر رہے تھے نا کہ اس کو ویپنائز کرنا جو ہے یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. ہاں مطلب وہی یہی چیز جیسے ڈیفیمیشن پہ وہ ایگری کر رہے تھے کہ اب مجھے حیرانگی یہی ہوتی ہے کہ جب ایک کنسرن منسٹر یہ ایگری کرے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ایگری کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس سے یہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں. شاید وہ نہ کرنا, مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن ظاہر ہے اگر ایک منسٹر ہے, کنسرن منسٹر ہے, وہ یہ آپ سے ایگری کرے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے, تو بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ حکومت تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہونا چاہیے. حکومت یا تو یہ کہے گی کہ ہم نے اس لیے کیا ہے, یا یہ کہے گی کہ یہ نہیں ہوگا, ختم ہوگا. حکومت تو کیٹیگوریکل ہوتی ہے. جی اچھا سر, ان تمام ہمارے خدشات کے باوجود جو بات انہوں نے اخباری صنعت کے ورکر کے لیے کی, مجھے وہ بڑی حوصلہ افزا لگی کہ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جاب لیس ہوئے ہیں, اس سال بھی ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, تو ان کے حوالے سے جو انہوں نے بات چیت کی, دیکھیے خاص طور پہ آج جو لوگ نکالے جانے کی بات تھی, انہوں نے کہا ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے. پھر جو پہلے والے لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے انہوں نے انڈیویجولز کا بھی ذکر کیا. تو چلیں اس سے ہمیں ایک ہم نے کہا ان سے کہ آپ امپلیمنٹیشن جو کم سے کم وہ قانونی چیزیں تو کریں نا جو قانون کہتا ہے. امپلیمنٹیشن ٹرائبونل کو آپ جو ہے, اب جب سے یہ چیئرمین ریٹائر ہوئے پچھلے شاید کھوکھر صاحب, اس کے بعد سے کوئی نہیں بنا. پھر یہ کہ جتنا آپ امپلیمنٹیشن ٹرائبونل کو انڈیپینڈنٹ, اٹانومس, اسٹرانگ کریں گے تو وہ برڈن گورنمنٹ پہ کم ہوگا. ایسا ہی آپ ایک انڈیپینڈنٹ امپلیمنٹیشن ٹرائبونل پاورفل سا بنائیں اور اس کو پورا کمپلیٹ اختیار دیں, جیسے پیمرا کا اس میں حوالے سے, اس میں تو جو ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پیکا از ہیئر ٹو اسٹے. یہ تو بظاہر لگ رہا ہے پیکا. اب ظاہر ہے ہماری جو جرنلسٹ یونینز ہیں ان کی ڈس یونٹی کی وجہ سے اس طرح کی جو ہے وہ اسٹرگل نہیں ہو پا رہی جس طرح کی اسٹرگل ہم نے ماضی میں دیکھی اور کی ہے. لیکن سر مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ لگ رہا ہے یہ قانون تو یہ موجود ہے, لیکن اس سے نتائج شاید وہ نہیں نکال پا رہے جو ایک ٹیرر پھیلانا مقصد تھا. اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری خبر آ جاتی ہے جو دیکھیں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ریاست کی پالیسی ٹورڈز میڈیا کیرٹ اور اسٹک والی ہے. جو ان کے ساتھ چلے گا اس پر جو ہے بارش ہوگی, جو نہیں چلے گا اس کے لیے لاٹھی ہے, ڈنڈوں کی بارش ہوگی. وہ ہے, یہ ہے. لیکن سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ رسپانسبل جرنلزم کی بات کرتے ہیں. رسپانسبل جرنلزم ہوتی کیا ہے؟ بیسکلی آپ کو آبجیکٹیو, آپ دیکھیں نا, آپ انفارمیشن اگر مین اسٹریم میڈیا سے انفارمیشن کو کل کریں گے تو پھر لوگ ڈس انفارمیشن کی طرف جائیں گے یا دوسرے فورم کا استعمال کریں گے. یہ پتہ نہیں ہماری حکومتوں کو اور اداروں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ جتنی زیادہ آپ انفارمیشن الاؤ کریں گے ٹیلی ویژن کو دینے میں, اتنی ہی لوگ جو ہے ان کا اعتماد مین اسٹریم میڈیا پہ بڑھے گا. اور ڈیجیٹل میڈیا کے, یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا ڈیجیٹل میڈیا, لیکن آپ مین اسٹریم میڈیا کو اسٹرانگ, آزاد, انڈیپینڈنٹ کریں گے تو وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کو. اور کسی بھی آپ کی جس طرح سٹینڈ آپ کے ایک بیانیہ آپ کا بنا سکتا ہے, نیشنل بیانیہ بھی آپ کا بنا سکتا ہے. مطلب ان کو آپ پتہ نہیں کیوں ہماری حکومتیں, جمہوری حکومتیں, سویلین حکومتیں کیوں تنقید سے ڈرتی ہیں, کیوں ہمارے فار دیٹ میٹر کوئی بھی حکمراں تنقید سے ڈرتا ہے. اگر میں اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوں, اگر میں سمجھتا ہوں میں درست ہوں, ہاں ہم نے یہ بھی تجویز کی کہ بھائی جیسے فرض کریں کہ کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کر رہا ہے, میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا دیں. آپ دیکھیں میڈیا کمپلینٹس کمیشن سے اگین کتنا, جیسے ہی ایک اچھا سول ڈیفامیشن لا بنا دیں اس کے اندر,
اس کے اندر جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اور آربیٹری انداز اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جمہوری کریڈینشل جو ہیں ان پہ سوال اٹھ جاتا ہے۔ اچھا سر، ایک اور بھی میٹر تھا آج، انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں جنہیں توہین رسالت اور توہین قرآن کے چارج میں رکھا گیا ہے، آج ان کا بیل میٹر تھا یہاں پہ پنڈی ہائی کورٹ میں، جسٹس صداقت جو ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے جو ان کی بیل کی اپلیکیشن تھی اس کو ریمانڈ کر دیا واپس سیشن کورٹ کو، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ نے تفصیل سے جائزہ نہیں لیا سارے میٹیریل کا، سارے مواد کا، اور اس کو جائزہ لے کے اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ آرڈر کریں۔ گو کہ وہ خود بھی آرڈر کر سکتے تھے، سارا میٹر ان کے سامنے تھا، لیکن انہوں نے بال کو ایک دفعہ پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی کورٹ میں پھینک دیا، اور اس حوالے سے جو آج پیش رفت متوقع تھی وہ نہیں ہو سکی کہ یا ان کی بیل ہو جانی تھی یا مسترد ہو جانی تھی۔ تو انہوں نے اس ڈائریکشن کے ساتھ کیا کہ سارے میٹیریل کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں۔ تو ایک یہ بھی ڈیولپمنٹ تھی۔ باقی جو شہر اقتدار کی سٹوری ہے وہ تو ہم سنا چکے ہیں، تو آج تو میرا خیال ہے یہی تھا۔ تو ناظرین، شو آپ نے دیکھا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شہر اقتدار میں آنے والا جو ہفتہ ہے وہ بھی ان خبروں کے حوالے سے خاصا گرم ہے، گہما گہمی ہے۔ آئین میں کیا ترامیم ہوتی ہیں، پاکستان کے مستقبل پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی معلومات آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail پہ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔